السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نیکی کیوں نہیں کر پاتے، یعنی وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کیوں نہیں کر پاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم بچپن سے کتنے کام سیکھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پڑھائی سیکھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کوئی کام سیکھتے ہیں، بزنس کرنا ہے تو 4 لوگوں سے مشورے لے کر کچھ سیکھتے ہیں، تب ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے ایمان کو سیکھا؟ برا نہ مانے، دیکھیے برا نہ مانے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف عقیدہ ہے جو ماں باپ سے ملا ہوا ہے، ایمان نہیں ہمارے پاس۔ ایمان بنانا پڑتا ہے، عقیدہ ماں باپ سے مل گیا، عقیدہ ماں باپ سے مل گیا، اب ایمان ہمیں بنانا پڑے گا، اور ہم ایمان بنا نہیں رہے، کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے محنت ضروری ہے۔ ایمان بنانے کے لیے بھی محنت لگتی ہے۔ جیسے کہ آپ موجودہ وقت میں دعوت تبلیغ کا کام دیکھیں، وہاں ایمان بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو درست کریں، وقت دیں اس کے لیے۔ کیا آپ اس بات کو اپنے دل میں جھانکیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، کیا ہم واقعی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی؟ نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے صرف زبانی، یہ لپ سروس، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، یہ غائب، اپنے دل کے اندر، مطلب دل سے بھی ایکسپٹ کریں کہ کبھی ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کبھی ذہن میں بات آتی ہے کہ ہاں ہم ایک دن مر جائیں گے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ نہیں۔ اگر پیش ہونا ہوتا تو آپ اس کی تیاری کرتے۔ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دوں، آپ کا بچہ ایگزام کی تیاری نہ کرے اور وہ کہ میں پاس ہو جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں بیوقوف بنا رہا ہے مجھے، امتحان کی تیاری نہیں کرتا پاس ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی فکر کتنی ہوتی ہے، اور آپ اس کے لیے کتنا اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ بیٹھ کر گھنٹوں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے پاس ہو جائیں گے آپ جب تک اپنی تیاری نہیں کریں گے۔ آپ کا بچہ لاکھ کہتا رہے، نہیں پاپا ہم پاس ہو جائیں گے، نہیں ابو ہم پاس ہو جائیں گے۔ آپ اسے سمجھاتے ہیں، نہیں بیٹا آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو بڑے بڑے علماء، جس قوم کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسا عالم ہو، عقیدے کے لیے مولانا الیاس گھمن جیسا عالم ہو، اور اپنے آپ کے مسائل کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے آپ لوگ ویڈیو سنتے ہو، اپنے ایمان کو آپ نہ بنائیں، یہ بدنصیبی ہے۔ اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا۔ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، برا نہ مانے، اس شک میں نہ رہیں کہ آپ کے پاس ایمان ہے۔ آپ صرف اور صرف عقیدے سے چل رہے ہیں، ہماری گاڑی عقیدے سے چل رہی ہے۔ جو دنیا میں جگہ جگہ پہ مات کھا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس صرف عقیدہ، ایمان نہیں۔ ایمان اگر ہمارا ایمان جیسا ہو تو پھر یہ مسئلے نہ پیش آئیں جو ہم کو مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر ہم پریشان ہیں، جگہ جگہ پر ہمارے سامنے دقتیں ہیں۔ حال میں 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اس کی خوشی منائیں گے اور اس کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اچھی چیز ہے۔ چلیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں خوشی میں جو کیا ٹھیک ہے، لیکن کہ آپ نے ان کی باتوں کا ایمان اپنے اندر پیدا کیا؟ نہیں، صرف عقیدہ ہے کہ یہ میرے نبی ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے آپ مان لیں، اس کو فالو کریں۔ آپ کہاں فالو کرتے ہیں نبی کو؟ ہم اور آپ اپنے نبی کو اگر فالو کر رہے ہوتے تو ان حالات پر نہ ہوتے جن حالات پر۔ ہر ایک چیز میں بس عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے تو غیر مذہب کے لوگ بھی اقرار کر لیتے ہیں، جو اچھے سلجھے دماغ کے وہ کہہ لیتے ہیں ہاں بھائی اللہ ایک ہے آپ کا، آپ کے نبی بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ امریکہ کے لوگوں نے جب دنیا کے انسانوں کو گنا کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نمبر 1 پر ہے، تو وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایمان نہیں بنایا ہم نے۔ ماننے کو تو سب مان لیں، لیکن ایمان ہمارا نہیں، اور جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم اور آپ ایمان پیدا کریں، تب دیکھیں جب آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ کو نیکی کرنے کی طاقت ملے گی، جو میں نے شروعات میں بتایا تھا۔ جب کسی چیز پر ہم محبت کی، جسے آپ کسی چیز سے محبت کریں تو اس کی کمیاں، اس کی خامیاں آپ بھول جاتے ہیں، اور اس میں کتنی مشقت ہوگی آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کسی چیز سے محبت کریں، کسی چیز سے دل لگائیں، پھر دیکھیں اس کے ہر ایک کام کرنے میں کتنی آسانی رہتی ہے۔ آپ جب بالکل سچے دل سے ایمان اس بات پر لے آئیں گے کہ ہاں واقعی مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا، واقعی میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کیا آپ کا ایمان اللہ پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، اگر تمہارا میری کتاب پر ایمان ہوتا، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان ہوتا، تم اس پر محنت کرتے،
کہاں تم نے محنت؟ تمہارا سلوک قرآن کے ساتھ کیا تھا؟ وہ گھر میں اتنی موٹی موٹی اس کے اوپر گرد لگی ہوئی وہ بڑی ہے گھر میں، اور آپ کے پاس ہاتھ میں موبائل 18,000 سے 20,000 تک کی، جس کو آپ روزانہ بدلتے رہتے ہیں، کور لگا رہتے ہیں، ٹیمپر لگاتے رہتے ہیں کہ میرے موبائل میں اسکریچ نہ آ جائے، اور قرآن وہ موٹی موٹی گردوں میں بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کا یہ رویہ اپنی قرآن کے ساتھ ہے اور آپ کہتے ہیں آپ ایمان والے. ایمان والے نہیں، عقیدے والے ہیں. تو اپنے ایمان کو درست کریں. عقیدہ ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا تو عقیدہ مل گیا، ورنہ عقیدہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا. تو اس عقیدے کو ایمان میں بدلیں. جب ایمان میں بدلیں گے تو آپ کو نیکی کرنے کی قوت بھی ملے گی، کیونکہ جب آپ کا ایمان ہوگا ہاں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تب آپ کا دل لگے گا اچھے کام کرنے میں. بھائی آپ کو پتا ہوتا ہے ایک باپ ہے اپنے بیٹے پر لاکھوں روپے لگا رہا ہے، MBBS کروا رہا ہے اس کو. کیوں؟ اسے پتا یہ لاکھوں روپے کمائے گا، اس لیے لگا رہا ہے. تو اس سے جب آپ کو اس بات پر ایمان ہو جائے گا مجھے جنت ملے گی، جنت کے نعمتیں ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، نبی کا دیدار ہوگا، اور میں صحابہ کے ساتھ ٹہلوں گا، گھوموں گا. آپ کو جب ان چیزوں کا یقین ہوگا، اپنے دل کے اندر ایمان ہوگا، تو آپ دیکھیں نیکی کیسے کرتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر آپ کا ایمان بدل جاتا ہے. کیوں؟ آپ کا ایمان مضبوط ہے ہی نہیں. اپنے ایمان کو مضبوط کریں اللہ اس کے رسول کے دین پر چل کے، اور یہ تبھی ہوگا جو آپ بالکل دل سے کرنا چاہیں گے، تب اللہ رب العزت توفیق دے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے، اور جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم اس کو فالو کرنے والے بنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو فالو کرنے والے بنے. یہ نہ ہو کہ ایک دن ہم نے ان کی خوشی بنا لی اور ایک دن ان کو فالو کر لیا، دوسرے دن بھول گئے. سب سے پہلا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سے 20 منٹ کی تھی، مطلب 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے آپ کو آئے ہوئے، آپ نے ولادت کے بعد پورا اپنے آپ کو کروٹ سے بدلا، یعنی پورے الٹے ہوئے اور سجدہ کیا باقاعدہ، جیسے اور آپ سجدہ کرتے ہیں. سب سے پہلا سبق تھا کہ اللہ کی اطاعت ماننی. سجدے کا مطلب ہوتا ہے، مطلب نماز پڑھنا نہیں صرف، کہ اللہ کو مان کر چلنا ہے، اللہ کے سامنے جھک کر چلنا ہے. ہم کہاں جھکتے ہیں؟ ذرا ذرا سی بات پر صاحب وہ کہنے لگیں گے ہم بدل جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے کسی بھائی کے دل میں اگر یہ بات اتر گئی ناچیز کی تو اللہ رب العزت اس کی بھی آخرت بنائے گا اور ہماری بھی آخرت بنائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.